بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے، جو خصوصیت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ریاض الصالحین کی بھی ہے، کہ اس میں ہر باب میں منتخب احادیث کے ساتھ ساتھ ابتدا میں منتخب آیات بھی پیش کی گئی ہیں، اور اس موضوع سے متعلق جو اہم باتیں ہو سکتی ہیں آیات و احادیث میں، ان کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں پہلی آیت ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اور جب آیتیں ان پر پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو اس سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ جب قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور تیسرے یہ کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے، جیسا اشارہ ملتا ہے آیت کے سیاق سے، کہ توکل پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس سے پہلے دو باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ حقیقت میں جو باطنی صفات ہیں، ان صفات کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک اللہ کا ذکر اور دوسرے قرآن مجید کی تلاوت۔ ان دو باتوں کو پہلے بیان فرمایا۔ ایمان والوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ذکر بھی کرتے ہیں، اور ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل متاثر ہوتے ہیں، اور قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ان کے یقین کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یہ دو ایسی صفات ہیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر توکل کی صفت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور مسئلہ یہاں سے توکل ہی کا نہیں، بلکہ جو بھی باطنی اوصاف ہیں، باطنی اوصاف کو پیدا کرنے کا ایک طرح کا نسخہ ہے، اللہ کا ذکر اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت۔ لیکن یہاں جو انداز اختیار کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف زبانی ذکر نہ ہو، بلکہ ذکر کیفیت کے ساتھ ہو۔ جو آدمی اپنے دل پر محنت کرے گا اور دل کی زمین کو نرم کرے گا، اس کے اندر گداز پیدا ہوگا، پھر جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے دل پر ایک خاص اثر ہوگا، جس کی یہاں تعبیر یہ اختیار کی گئی کہ وجلت قلوبہم۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے کہ ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ اللہ کا خوف، اللہ کی ہیبت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے دلوں پر ایک کپکپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس سے بہتر یہ ترجمہ ہے کہ ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ یہ عاشقانہ ترجمہ ہے۔ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے اور دلی محبت ہوتی ہے، وہ محبت اس کے دل کے اندر سما جاتی ہے، اس کا اگر نام لیا جائے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کے مزاج میں بات داخل ہے۔ ایک لطیفہ کہیں پڑھا کہ کوئی ملکہ تھی، کسی بادشاہ تھی، وہ کمزور ہونا شروع ہوئی، ہر طرح کا علاج کیا گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ کسی حکیم نے دیکھنے کے بعد یہ بات کہی کہ لگتا ہے کہ یہ ملکہ کسی پر عاشق ہے اور اس کے عشق میں گھلتی چلی جاتی۔ تو اس نے بادشاہ نے کہا کیا وہ اندازہ کرنا ہوگا کہ بھئی کس سے اس کو تعلق ہے اس طرح کا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حکیم نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، میں ان کی نبض دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور حکیم نے نبض پہ ہاتھ رکھا اور ایک ایک نام لینے شروع کیے جن کے بارے میں یہ تصور ہو سکتا تھا کہ اس سے ملکہ کا تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو گھر میں دھوبی آتا تھا، اس دھوبی کا جیسے ہی نام لیا اس نے، اس کے جو دھڑکن تھی وہ دھڑکن تیز ہو گئی، وہ جو پلس ہے اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ یہ انسانی مزاج ہے، اللہ نے ایسا بنایا ہے انسان
کہ کسی سے جب آخری درجے کی محبت ہوتی ہے تو اس وقت تو یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ نام آ جائے تو بعض مرتبہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اللہ کی محبت جب سما جاتی ہے اور اللہ والوں کو خاص طور سے اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو اپنے اوپر بعض مرتبہ قابو نہیں ہوتا. اللہ کا نام آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, ان کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, ان کی کیفیت بدل جاتی ہے, ان کے چہرے کا رنگ دوسرا ہو جاتا ہے, سرخ ہو جاتا ہے. تو یہ جو بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے, اللہ کا جب ذکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا نام لینا, کسی بھی حیثیت سے اس کا تذکرہ کرنا, یہ ذکر ہے. یہاں تک کہ بعض مرتبہ جو تذکیر کی مجلسیں ہوتی ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے احکامات کا بیان ہوتا ہے, شریعت کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. حقیقت میں یہ بھی ذکر ہے, لیکن اعلیٰ ذکر ہے کہ آدمی اس میں جلالہ ہے, اللہ کا لفظ ہے. اللہ نے خود اس کے اندر جو طاقت رکھی ہے وہ طاقت شاید کسی چیز میں نہیں. یہ زبان سے آدمی جب ادا کرتا ہے تو اس کے اندر جو کیفیت ہے اس کیفیت کا آدمی کے اوپر اثر پڑتا ہے, اور جتنا زیادہ لنک ہوتا ہے, کنیکشن ہوتا ہے, اتنا ہی زیادہ وہ کرنٹ اثر کرتا ہے. دیکھیے آپ سب دیکھتے ہیں کہ کنیکشن ہے, بلب جل رہا ہے, پنکھا چل رہا ہے, اے سی بھی چل رہا ہے, بڑی بڑی مشینیں بھی چل رہی, لیکن اگر کنیکشن نہ رہے تو وہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے تو دیکھا ہوگا کہ کنیکشن کم ہو جاتا ہے, بلب ہے آپ کا 100 پاور کا, لیکن جو پاور آ رہا ہے وہ پاور کم ہے, تھوڑا پاور آ رہا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض ہوتا لگتا ہے کہ 0 پاور کا بلب جل رہا ہے. تو جو پاور آ رہا ہے اس سے کنیکشن جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا اثر پڑتا ہے. اسی طرح جب دل سے جو تعلق ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے, وہ کنیکشن جب مضبوط ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا کا پورا پاور آتا ہے. اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ دل کی کیفیت بدل گئی, یکسر بدل گئی. اور اگر خدا نخواستہ ہمارا کنیکشن ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کا نقصان یہ ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے, اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے, اور بعض مرتبہ اس سے آگے کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن ہماری طبیعت متاثر نہیں ہوتی, ہمارے دلوں پر اثر نہیں پڑتا. اس کا سبب یہ ہے کہ اپنے دلوں پر ہم نے محنت نہیں کی, اور دلوں کو ہمیں جو اس قابل بنانا چاہیے تھا اللہ نے دلوں کو ایسا بنایا تھا کہ وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک طرح کا مظہر ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے ایک ایمان والے کے دل پر. لیکن وہ دل جب اس قابل ہوتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے. بالکل یہی صورتحال ہے کہ جب ایک اللہ کا نیک بندہ جس نے اپنے دل پر محنت کی ہے, جس نے اپنے دل کو صاف کیا ہے, پاکیزہ بنایا ہے, جس نے اپنے دل کی زمین پر محنت کی ہے. ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے کہ دل کیا ہے, بالکل ایسا ہی ہے جیسے زمین ہوتی ہے. اس زمین پر جیسی محنت کی جائے گی ویسے ہی زمین تیار ہو جائے گی. اس پر ہل چلایا جائے گا, پانی دیا جائے گا, زمین نرم کی جائے گی, پھر اس کو کاشت کے قابل بنا کر اس میں کوئی چیز لگائی جائے گی, ایسے برگ و بال لائے گی, ایسی لہلہائے گی, جیسی محنت ہوئی ہے اس کے مطابق زمین برگ و بال لائے گی. بالکل یہی مثال دل کی ہے کہ آدمی دل پر جب محنت کرتا ہے اور دل کو اس قابل بناتا ہے کہ دل قبول کرے, جیسے زمین بیج کو قبول کرتی ہے, پانی دیا جاتا ہے تو اس سے اکوا نکلتا ہے اور پھر شاندار درخت تیار ہوتے ہیں, پھل پھول دیتی ہے وہ زمین. اسی طرح جب دل پر محنت ہوتی ہے اور دل کی زمین تیار کی جاتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برگ و بال لاتی ہے. ایسا دل رکھنے والا اللہ کا اس کے سامنے نام لے لیا جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ جائے تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. ایک معشوق کا تذکرہ, ایک محبوب کا تذکرہ ہے, محبوب کے تذکرے کے بعد جیسے آدمی کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اس کا تجربہ ہوگا تمام لوگوں کو, جو کچھ محبت رکھنے والا کچھ نہ کچھ دل رکھتے ہیں, اللہ نے سب کو دل دیا ہے اور اللہ نے سب کو کہ محبوب کون آنا چاہیے اس کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے, اس پر جب محنت ہوتی ہے اور اس کو اس قابل بنایا جاتا ہے, پھر جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. یہ بات فرمائی. یہ ہے آدمی کے اندر وہ باطنی صفات پیدا کرنے کا راستہ. اولین محنت ہے دل پر, اور دل پر محنت کیسے کی جاتی ہے؟ ذکر کی کثرت ہوتی ہے, قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت ہوتی ہے. یہ دو چیزیں بطور خاص, اور اس میں تیسری چیز شامل کی جاتی ہے جو ضرورت ہے, جس کے بغیر انسان کی اصلاح ممکن نہیں ہے, اور وہ ہے ایسے لوگوں کی صحبت جو اصحاب قلوب ہوں, جنہوں نے دل کو دل بنایا ہے
اور اللہ نے ان کو ایسا دل دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ کا قرب ان کو حاصل ہے، اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دلوں پر ایک لرزہ طاری ہوتا ہے، ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت جب ملتی ہے تو وہ رنگ آدمی کے اوپر آتا ہے، رنگ چڑھتا ہے۔ تو اس لیے یہ تینوں باتیں بنیادی، اللہ کا ذکر ضروری، پھر تلاوت کی کثرت ضروری، اور اس کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت ضروری۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ نے جو خصوصیت بخشی تھی وہ کیا خصوصیت تھی؟ اللہ نے سردار اولیاء بنایا، اور سب کے سب سید الاولیاء ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی صحابی ہو ہر ولی سے افضل، شیخ عبد القادر جیلانی سے افضل، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ کسی نے پوچھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ وہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ایسا ہے کہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے سم میں جو غبار ہے ان کو وہ مقام مل جائے تو ان کے لیے بڑی بات ہے، وہ صحابی ہیں۔ اور صحبت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو کہ جن کی ابتدا کی زندگی اگر دیکھی جائے تو حیرت ہوتی ہے، بات بات پر جھگڑنے والے، لڑنے والے، جو شراب کے عادی، بہت سی برائیوں میں مبتلا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپ کی صحبت بخشی تو اللہ نے ان کو مقام دیا جو مقام بڑے سے بڑے ولی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام کیسے ملا؟ ایمان، اور ایمان کے ساتھ صحبت۔ تو یہ صحبت وہ چیز ہے جس سے آدمی ترقی کرتا ہے، اللہ کا قرب اس کو ملتا ہے۔ تو یہ صفات باطنی پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تزکیہ نفوس کے لیے جس طرح ضروری ہے اللہ کا ذکر، اور جس طرح ضروری ہے تلاوت، اسی طرح ضروری ہے اللہ والوں کی صحبت۔ ایسے لوگوں کی صحبت جنہوں نے اپنے دل کو دل بنا لیا، جنہوں نے دلوں پر محنت کر لی، یہ اصل ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں وہ گداز پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو ہم جیسے لوگوں پر نہیں ہوتی۔ ہم 10 مرتبہ قرآن مجید کے آیتیں سنتے ہیں اور 10 مرتبہ اپنی زبان سے، گنہگار زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان پر یہ کیفیت ہوتی۔ اور عجیب بات ہے، بعض ایسے لوگ جو شاید ظاہری طور پر اس مقام پہ نہ ہوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت والد سے سنا، صاحب سے فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آتا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ یہ دل کی بات ہے، اللہ کسی کو نرم دل دیتا ہے، اداس والا دل دیتا ہے، اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ اللہ کا ذکر ہو، اور اللہ کا ذکر جب زمین دل کی جو ہے اس پر خوب محنت ذکر کر کر کے کی جائے گی اور اس کو گداز بنایا جائے گا تو پھر یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ کہیں بھی اللہ کا نام آ جائے تو دل کی دنیا بدل جائے گی اور اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، تو اس میں جو کہا جا رہا ہے وہ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن جب وحی الہی ہے تو یہ حرف آخر ہے، ہمیں اس پر یقین کرنا ہے۔ بعض مرتبہ ایسی بات ہوتی ہے جو کبھی عقل میں پوری طرح سے نہیں آتی، لیکن جب وہ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ وحی الہی ہے تو آیتیں سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ایک آدھ جگہ اس کا ذکر ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے اور یہ مسائل ہیں، تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو تسلیم کیا، انہوں نے اس کو مان لیا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، حالانکہ بعض باتیں ایسی تھیں جو فوری طور پر شرع میں نہ آتی۔ تو یہ صفت صحابہ رضی اللہ عنہ کے اندر تھی، اور یہی صفت ان تمام لوگوں کے اندر ہونی چاہیے جو اس راستے پر چلنے والے ہیں، جو راستہ اللہ کے نبی کا ہے، جو راستہ صحابہ کا ہے، جو راستہ اولیاء کا ہے، کہ جب قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، آدمی جب اپنے کانوں سے وہ سنتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس میں تو اللہ کی تجلیات مضمر ہیں، اللہ کی تجلیات اس میں مضمر ہیں، اور جب اللہ کی تجلیات اس میں مضمر ہیں تو کتنی اونچی چیز ہے، اور وہ چیز ان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان والے تو سچی بات ہے، ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اور جب ان پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے،
وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ صفات جب دو پیدا ہو جائیں گی تو انشاءاللہ یہ باطنی صفات ہیں، ان صفات کا پیدا ہونا آسان ہو گیا کہ یہ ایک دوسرا کہ دو کام کیے جائیں گے تو اس سے باطنی صفات پیدا ہوں گی، انشاءاللہ آدمی ترقی کرے گا۔ اور ان باطنی صفات میں ایک اعلیٰ صفت توکل ہے، جس کی تفصیل سے کچھ کل اس کا ذکر ہوا۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ یقین کرنا، سارے اسباب اختیار کر لینے کے بعد بھی سمجھنا کہ ہمیں حکم ہے اسباب اختیار کرنے کا، ہم نے اسباب اختیار کر لی۔ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی یقین ہو۔ اس لیے بات کہی جاتی ہے کہ اسباب اختیار کرنے سے پہلے آدمی اپنے دل کا جائزہ لے کہ ہم جو اسباب اختیار کر رہے ہیں ہمارا بھروسہ اسباب پہ تو نہیں، ہمارا بھروسہ اسباب پر تو نہیں، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کرنے والا ہے۔ اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، اللہ نے تاثیر پیدا کی ہے، اور جب چاہے وہ تاثیر سب کر، اور جب چاہے وہ تاثیر باقی رہے۔ آپ دیکھیے دوائیں فائدہ پہنچاتی ہیں، اللہ کے حکم سے پہنچاتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ فائدہ پہنچائے۔ ایک ہی دوا فائدہ ایک شخص کو پہنچاتی ہے اور دوسرے شخص کو وہی مرض ہوتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے مولانا صاحب ہوتا سنا رہے تھے، ہمارے دادا مولانا ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنا رہے تھے۔ ایک مریض آیا تو ہم اس خیال سے دوا دی کہ اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ شفا ہوگی، اس مرض کی دوا ہے، اور الحمدللہ ایک ہی خوراک سے اس کو پوری طرح سے فائدہ ہوا۔ وہ آیا اور ان کا ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت فائدہ ہوا، بالکل تکلیف ختم ہو گئی۔ اسی مرض کا دوسرا آدمی آیا تو کہنے لگے ہمیں دوا دی، یہ خیال آیا، دل میں یہ بات آ گئی کہ ہم نے کل فلاں مریض کو دوا دی تھی تو ٹھیک ہو گیا، تو انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ پر کہتے ہیں دوا دینے کے بعد کوئی اثر نہیں پڑا اس پر۔ تو پھر ہمیں خیال آیا کہ یہ نیت کا فرق ہو گیا۔ پہلے دن ہم نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا تھا، دوا دی تھی، لیکن سوچ کر کہ دوا فائدہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ چاہے گا شفا ہو جائے، اللہ نے شفا دے دی۔ لیکن دوسرے دن کیا ہوا؟ دوسرے دن یہ ہوا کہ ہم نے دوا دیتے وقت یہ سوچ لیا کہ اس دوا سے اسی مرض کا آدمی آیا تھا، شفا ہوئی تھی، تو اس کو بھی انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ تو گویا کہ ہمیں بھروسہ دوا پر زیادہ ہو گیا، تو اس کو وہ شفا حاصل نہیں ہوئی۔ تو یہ واقعات ہمارے سامنے بطور دلیل کے ہیں کہ جو ہمارے لیے اسباب ہیں، سمجھنا چاہیے کہ اسباب سے نہیں ہوتا، ہمیں حکم ہے اسباب اختیار کرنے کا، اسباب اختیار کریں گے۔ وہ مولانا کی قصہ ڈاکٹر صاحب کا ایک اور سنا رہے تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ہمیں کوئی دوا دی، فائدہ نہیں ہوا، بار بار دوا دی، دانت میں تکلیف تھی، فائدہ نہیں ہوا، تو کہنے کہ جاؤ ایک اور ڈاکٹر قیم ہومیوپیتھک کے تھے، ڈاکٹر عبدالقیوم کا نام تھا، اچھے ماہر ڈاکٹر، ان کے پاس جاؤ۔ کہ ہم ان کے پاس گئے، ان سے دوا لے کر آئے اور ایک خوراک میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو کہا دکھاؤ پرچہ، ان کا دکھاؤ دوا کیا دی انہوں نے۔ کہنے لگے جب پرچہ دیکھا تو وہی دوا تھی جو دوا ڈاکٹر عبدالعلی صاحب پہلے سے دے رہے تھے۔ تو فرمایا دیکھو شفا اللہ دیتا ہے، ہمارے ذریعے سے تمہیں شفا مقدر میں نہیں تھی، پناہ ڈاکٹر سے اللہ نے تمہیں شفا۔ تو شفا دوا سے نہیں ہوتی، شفا ڈاکٹر سے نہیں ہوتی، کام اسباب سے نہیں ہوتا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے دوا ہمیں کرنی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن یہ سمجھ کر کہ شفا جو ہمیں ملتی ہے وہ دوا سے نہیں ملتی، شفا تو اللہ دیتا ہے، یہ دوا اس کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ چاہے گا شفا مل جائے گی، اور اللہ نہیں چاہے گا تو شفا نہیں ملے گی۔ تو توکل کا یہ اصل مسئلہ ہے، بھروسہ اللہ کی ذات، اور جب بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے تو اللہ کام بناتا ہے۔ ہم سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے ہمارے بھائیوں سے، ہم لوگوں سے، کہ ہم اسباب جب اختیار کرتے ہیں اور مضبوط کوئی ہم وسیلہ اختیار کر لیتے ہیں تو یقین سا ہو جاتا ہے اب تو یہ کام ہو ہی جائے، اور اکثر دیکھا گیا کہ وہاں آدمی فیل ہو جاتا ہے، وہاں آدمی اس کا کام عام طور پر نہیں ہو پاتا۔ اور جب بعض مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت معمولی کوئی سبب ہوتا ہے، معمولی کوئی ذریعہ ہوتا ہے، وہ آدمی اختیار کرتا ہے سوچ کر کہ ہم تو کمزور ہیں، اللہ چاہے گا تو اب اتنا ہی ہم کر سکے، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، وہ اللہ دکھاتا ہے کام۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھوں کا کام نہیں ہوتے۔ تو یہ بھروسہ اللہ کی ذات پر جب ہوگا تو اس سے کام بنتے ہیں، اور جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہوگا، اسباب پر آدمی بھروسہ کرے گا تو اس سے کام بگڑتے ہیں۔ لیکن وہی میں نے کل عرض کیا تھا، اعتدال ضروری ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسباب اختیار کرنے کا ہم کو حکم ہے، لیکن ہمیں بھروسہ اسباب پر نہیں کرنا، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا۔ سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، وہ چاہے گا تو ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ جب یہ مزاج بنتا ہے تو میں ایک بات عرض کرتا ہوں، انسان کو ایسا سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے، بلکہ سکون و اطمینان حاصل رہتا ہے۔ اس کو جتنی مسرت کی زندگی حاصل ہوتی ہے، وہ مسرت کی زندگی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ سمجھتا ہے ہمیں کیا کرنا، ہمیں جو حکم تھا وہ ہمیں کر لیا،
اب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو چاہے کرے. ہم تفویض کا عمل اختیار کر لیں، اللہ کے حوالے کر دیں، کرنا اس کو ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا. ہمارا کام جتنا تھا ہم نے کر لیا. جب یہ مزاج بنتا ہے تو آدمی کو بڑا سکون ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا کام کر لیا، آگے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. تو اللہ کا حکم ہوگا تو ہوگا، اور نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. یہ جب مزاج بن جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بڑی مدد بھی ہوتی ہے، کام آسان بھی ہوتا ہے، اور بڑی سکون کی زندگی حاصل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور ہمارے دل کو بھی اللہ ایسا بنا دے کہ اللہ کی ایسی یاد آ جائے، اور ایسا قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر ہمارے اوپر اثر پڑے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جو کہ مطلوب ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ صفات پیدا ہوتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.